پیر صاحب تھے, لوگوں کو تعویذ دیا کرتے تھے. ایسے پیر اکثر جاہل ہی ہوتے ہیں, اکثر 100% نہیں, اکثر. تو وہ تعویذ دیا کرتے تھے. اچھا یہ بات سمجھ لیں, یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے میں بیان کرتا رہتا ہوں, ہمارے بعض بزرگ ایسے گزرے واقعی وہ بزرگ تھے اور وہ تعویذ دیتے بھی تھے اور تعویذ کا فوراً اثر ہوتا بھی تھا. اس پر میں یہ بتاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ کوئی علم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی علم کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے تعویذ کا اثر. اکثر لوگ مجھے مثال دیتے تھے کہ حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی ہے, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور میرے شیخ کے استاذ بھی تھے وہ. تو وہ تو تعویذ دیتے تھے اور میں نے اپنے شیخ سے خود سنا کہ جب بھی تعویذ دیا فوراً اثر ہوا ہے اس کا. یعنی ایک ابھی حقیقت کیا ہے اس کی میں وہ آگے بتاتا ہوں. حالانکہ جو میرے شیخ ہیں نا وہ بھی تعویذ گنڈوں کو, یعنی وہ ان چیزوں سے لوگوں کو ہٹاتے تھے, جیسے میں ہٹاتا ہوں وہ بھی ہٹاتے تھے, اور یہ عاملوں کی کو بہت مخالفت کرتے تھے. تو جو ابھی ہیں جو ان کے شاگرد ہیں ان سے میں نے خود سنا کہ بھائی وہ جب بھی کسی کو تعویذ دیا اثر ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص قتل کیا ہوا تھا, اس کا کیس عدالت میں چل رہا تھا, تو مقتول کے جو وارثین ہیں نا وہ اس کو معاف نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم اس کو لٹکائیں گے, پھانسی ہوگی اس کو. قاتل کی خواہش تھی کہ مجھے معاف کر دیا جائے, پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے. تو وہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی کے پاس آیا قاتل کہ آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ مقتول کے وارثوں کے دل میں کچھ رحم پیدا ہو جائے, مجھ سے دیت لے کے مجھے چھوڑ دیں. تو میں نے اپنے شیخ سے یہ واقعہ براہ راست سنا ہے. فرمایا کہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, اس کو کچھ تعویذ لکھ کے دے دیا. اچھا وہ تعویذ کے پیسے بھی لیتے تھے اور پیسے بھی تگڑے ٹھیک ہے نا, یہ میں آگے بتاؤں گا یہ حقیقت کیا تھی اس کی. تو اس نے 25,000 روپے دے دی. اس وقت 25,000 کی بھی بڑی ویلیو تھی. تو حضرت نے کیا کیا کہ وہ 25,000 لے کے اس کے منہ پہ مارے. یعنی کہ یہ صرف اتنے, مطلب یہ تھا کہ صرف اتنے سے پیسے, میں تمہیں تعویذ لکھ کے دے رہا ہوں کہ وارثوں کا دل تمہارے لیے کیا ہو جائے, نرم. 25,000 روپے اٹھا کے نا اس کے منہ پہ مارے. تو پھر وہ 50,000 روپے لے کر آیا, 50,000 ان کو گفٹ دیے اس کو. اب جو یہ منظر دیکھ رہا ہوگا نا, جو ان کے حقیقی حالات نہیں جانتا, وہ بدگمان ہوگا کہ یار یہ تو کتنے لالچی اور لکھ کے بھی دے رہے ہیں. تو ہمارے جو شاگرد ہیں نا انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی وہ لے کے گھر گیا اور اس نے استعمال کیا ہے, تھوڑی دیر میں وہ مقتول کے وارثین پہنچ گئے اور کہنے لگے ہم صلح پہ بولو آمادہ ہیں. اب اس قسم کے جو بعض بزرگوں کے واقعات ہیں نا, اس کی سند تو بڑی متصل ہے, کیونکہ میں نے اپنے استاد سے, شیخ سے, جن پر مجھے بہت زیادہ اعتماد ہے, اور وہ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے بھی نہیں ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں, اس کی سند تو اتنی متصل سلسلۃ الذہب ٹھیک ہے نا, کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ واقعہ. تو عامل لوگ نا اس طرح کے واقعات بیان کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو مفتی طارق مسعود بولتا ہے کہ یہ کوئی علم نہیں ہے اور یہ تعویذوں سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہو اور یہ ہم لوگ بیوقوف ہیں. تو اس کا مطلب یہ بزرگ بھی معاذ اللہ کیا تھے, معاذ اللہ یہ بھی فراڈی تھے. حالانکہ ان کے تو اتنے واقعات ہیں, ایک تھوڑی ہے, درجنوں واقعات ہیں ان کے تو. اور ان کی مرنے کے بعد کرامت بھی, قبر میں سے خوشبو آئی ہے ان کے. تو یہ علم ہے بھائی, علم. یہ کیا ہے, علم. انہوں نے علم کیا ہوا تھا. کیا وجہ ہے کہ یہ فلاں لکھ کے نہیں دیتا, لکھ کے دیتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا, وہ اس کا مطلب یہ ہر آدمی کے لکھنے سے نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے یہ علم کیا ہوا ہے, ان کا علم کیا ہوا تھا, انہوں نے کوئی علم شلم نہیں تھا. میں نے پہلے بھی یہ بیان میں کہا تھا کہ حضرت یہ جو ہے نا یہ کوئی علم ہے ہی نہیں, یہ ایسا ہی ہے, کوئی نہ اس کا کوئی نصاب ہے. جس عامل کے پاس بیٹھ جاؤ نا, تو نے کہاں سے علم کیا ہے, ایسی پھینکنا شروع کرے گا نا, آدمی کہے گا یار اس کو تو جو معلومات, جو بیسک نالج ہے نا, بولنے کا طریقہ وہ نہیں آتا, باقی علوم کہاں سے آئے ہوں گے اس کے پاس. اس کو تو یہ نہیں پتا کہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے. جتنا بڑا پھینکو ہوگا اتنا بڑا روحانی عامل ہوگا, لیکن علم کیا ہوا ہوگا اس نے, پتہ نہیں کون سا علم کیا ہوا ہے یار, کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے. تو میں نے کئی سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو بعض بزرگوں سے اس طرح منقول ہے نا, ادھر لکھ کے دیا ادھر بندے کا کام ہو گیا, یہ کرامت ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو کرامت, پیغمبروں کے ہاتھ پہ کیا ظاہر ہوتے ہیں, معجزے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے تھے کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، مردہ اٹھ کے کھڑا. یہ عیسیٰ زندہ نہیں کر رہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. لیکن کروا کس کے ہاتھ پہ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ. کیوں؟ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کیا ہے؟ پیغمبر. تو ایسے ہی بعض خلاف عقل کام ہوتے ہیں اہل اللہ کے ہاتھ پہ، تاکہ لوگوں کو ان کی ولایت پہ یقین آ جائے. اس کو کہتے ہیں کرامت. کرامت کہتے ہیں کسی کو عزت دینا، پروٹوکول دینا. یہ بھی بہت ہیں حدیث میں، تاریخی واقعات بھی ہیں، خود قرآن میں کرامتیں ذکر ہیں. حضرت مریم پیغمبر تو نہیں تھیں، لیکن بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو گیا. یہ کرامت تھی کہ نہیں تھی؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھو تو زور سے بول لو. حضرت مریم کے شوہر کے بغیر بیٹا پیدا ہو گیا، شادی کے بغیر. حقیقت میں دیکھا جائے، یعنی عام حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو زنا کی تہمت لگنی چاہیے نا، معاذ اللہ، نقل کفر. تبھی تو یہودی آج تک حضرت مریم کو کیا کہتے ہیں؟ زانیہ. قرآن کہتا ہے نہیں، یہ اس لیے ہوا ہے کہ بہت پرہیزگار تھیں، تقوی کے ایسے معیار پر تھیں کہ اس معیار پر پہنچنے کے بعد خلاف عقل کام ہوتے ہیں. اللہ کام اللہ کر رہا ہوتا ہے، اس میں حضرت مریم کے ارادے کا دخل نہیں ہے. یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ کرامت ہے. یہ نہیں کہ حضرت مریم نے کوئی علم کیا ہوا تھا کہ بغیر شوہر کے بھی معاذ اللہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے. کوئی علم نہیں تھا بھائی، نہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا. جب ان کے حمل ٹھہرے وہ تو پریشان ہو گئیں. تو یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. تو یہ قرآن سے ثابت ہے. سلیمان علیہ السلام کا تخت، سلیمان علیہ السلام محفل میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت کون اٹھا کے لائے گا؟ جن نے کہا میں لے آؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، حالانکہ کتنے کلومیٹر دور اور اتنا بڑا تخت. تو قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب یعنی زبور کا علم تھا. الکتاب سے تو وہی مراد ہے نا، آسمانی کتاب. ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کر دوں گا. یہ کہا اور پلک اور تخت حاضر. اس سے ہمیں پتہ، یہ عقل میں آتا ہے؟ بولو. اب جو شرکیہ ذہن کے لوگ ہیں وہ کہیں گے ان بزرگ کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے تھے کہ جب چاہیں تخت اٹھا کے لائیں. تو جب ان بزرگ کو دیے ہوئے تو ہمارے والے بزرگ کو اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا ہے. یہ شرکیہ ذہن والا کہے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اور جو ملحد ہے نا، ملحد جو مانتا ہی نہیں، وہ کہے گا یہ واقعی غلط ہے، معاذ اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل. آئی بات سمجھ میں؟ وہ کہے گا یہ ناممکن ہے، یہ غلط ہے. حالانکہ اس طرح کے واقعات تو مشاہدے میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی کیے ہیں، کرامتوں کے. خود میرے ساتھ نہیں ہوتی، میں کوئی اتنا نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن میں نے مشاہدے کیے ہیں. اگر ہوئی بھی ہو میرے ساتھ تو میں بتاؤں کیوں؟ یہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی ہوئی ہو. یہ 3 شادیاں کرامت ہی تو ہو گئی، ٹھیک ہے نا. عجیب سی کرامت ہے یار. لوگ کہتے ہیں 3 کر کے بھی زندہ گھوم رہا ہے یار. حقیقت ہے کرامت ہے. تو خیر، تو کیا ہے کہ یہ جو ملحد ہوگا نا، جو خدا کے وجود ہی کا قائل نہیں ہے، خدا کی طاقت کا قدرت، یا جس کو توحید کا ہیضہ ہو گیا ہو. ایک حقیقی توحید ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایسی توحید بیان کرنا جو قرآن و سنت والی نہیں ہے، آپ کی اپنی ایجاد کردہ ہے، تاکہ لوگ آپ کو موحد بولے، واہ بھائی واہ، یہ سب کچھ یہ خدا کو مانتا ہے، بس خدا کو. تو بھائی جو خدا کو مانتا ہے وہ خدا کی قدرت کو بھی مانتا ہے. جو کرامتوں کا انکار کرتے ہیں نا آج لوگ، ان کو توحید پرست سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہے موحد، یہ مانتے ہی نہیں کہ کسی بزرگ سے ایسا ہو سکتا ہے. او بھائی یہ موحد نہیں ہے. موحد وہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ خدا کسی سے بھی، مردے کے ہاتھ پہ بھی کر سکتا ہے، قبر کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، خدا کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بھی کر سکتا ہے. جب خدا کر رہا ہے تو اس کو کیا اس سے غرض ہے کہ یہ مردہ ہے کہ یہ زندہ ہے، تو یہ انسان ہے یا یہ حیوان ہے یا یہ فرشتہ ہے، یہ کیا ہے؟ کر کون رہا ہے؟ خدا. تو اس میں اس بزرگ کا اپنا ارادے کا دخل نہیں ہوتا. کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کر رہا ہوتا ہے. جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو گیا ان کے. اب حضرت مریم تو کہہ رہی ہیں اللہ کی طرف سے ہوا ہے. یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ نا 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 نا، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، معاذ اللہ، تم نے کیا کیا ہے؟ زنا. دوسری کرامت کیا ہوئی؟ بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو سلیمان علیہ السلام کے وہ جو محل میں ان بزرگ نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، فوراً حاضر. توحید پرس یہ لفظ سن کے فوراً کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ.
یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. لیکن جس کو توحید کا لیبل لگا کے نا امت کو شرک کے فتوے جس نے لگانے ہوں وہ سبحان اللہ نہیں کہے گا. آج فضائل اعمال میں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں نا, تو جب توحید والی ذہنیت سے آپ وہ کرامتیں سنو گے آپ بولو گے سبحان اللہ یار, اللہ کیا کیا کر رہا ہے اپنے بندوں کے ہاتھ پہ. لیکن اگر آپ نے شرک کی اینک لگائی ہوئی, آپ کو ہر چیز سے شرک کی بو آتی ہے اور آپ ہر چیز میں غلط تعویل ہی کرتے ہو, تو آپ کہتے ہو یہ فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے. حالانکہ فضائل اعمال کی کرامتیں توحید سے بھری ہوئی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ توحید پرست آدمی ایسے واقعے کی تصدیق کر دے گا بشرطے کہ مستند ذرائع سے ہو. ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے بیٹری چارج کر رہا ہو بیٹھ کے, کچھ بھی پھینک رہا ہو بیٹھ کے. آپ کو جیسے بہت سے جھوٹے قصے مشہور ہیں. کرامت میں یہ ہے کہ سند کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط. ورنہ جھوٹی کرامتیں بھی بہت ہیں, تو جھوٹی کو سچی سے مکس نہ کریں. ورنہ آج ہر بدعتی کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ حضرت جی نے یوں ٹنڈ پہ ہاتھ رکھا بال نکلا ہے, وہ ٹنڈ پہ ہاتھ رکھ کے بال نہیں نکلے ہوتے, وہ تو تیل ایسا لگا لیا ہوتا ہے اس نے, یا کوئی کچھ کھا لیا ہوتا ہے. تو جھوٹ بھی اس میں بہت ہے. زیادہ تر تو جھوٹے قصے ہی ہیں. لیکن ان جھوٹے قصوں کی نفی میں بعض لوگ جو قرآن و سنت کو نہیں جانتے, لیبل لگاتے ہیں قرآن و سنت کا, وہ ان جھوٹے قصوں کے ضمن میں سچے قصوں کا بھی صرف اس بیس پہ انکار کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور بعض اس بیس پہ انکار کرتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے کسی بزرگ سے ہو سکتا ہے تو صحابہ سے کیوں نہیں ہوا. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ان کا ایک امتی اٹھا کے لا رہا ہے, سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لے کر آ گئے؟ خود لا سکتے تو بولتے کہ کون لے کر آئے گا. تو کرامت کا صادر ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ جس سے کرامت صادر ہو رہی ہے وہ کم درجے کا ہے, جس سے صادر ہو رہی ہے اس کا مقام زیادہ, جس سے کرامت صادر نہیں ہو رہی اس کا مقام کم. عین ممکن ہے کم درجے کے ولی پہ ہاتھ پہ کرامتیں ہوں, جو زیادہ اچھا ولی ہے اس کے ہاتھ پہ کرامتیں نہ ہو. تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ جس شہید کے خون سے خوشبو آ رہی ہے وہ زیادہ اعلی درجے کا شہید تھا. بھئی یہ اللہ کی مرضی جس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے, یہ اللہ کی مرضی. تو اس میں ہمیں گہرائی میں جانے کی, باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب کسی شہید کے خون سے آ رہی ہے ہم سبحان اللہ کہیں گے کہ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. یہ شہید کی تھوڑی قدرت ہے, اللہ کی قدرت ہے. تبھی جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود آدمی جو بزرگ جو تھے وہ جیسے ہی تخت لے کر آئے ہیں, دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت اٹھا کے لے آؤں, یہ کہا اور آ گیا. تو سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا اٹھ کے گلے ملتے ان بزرگ سے, زندہ باد یار, تو ہے بندہ ہے بھائی, تیرا مجھ پر احسان ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فلما رآہ مستقرا عندہ, جیسے ہی ابھی پلک جھپکی نہیں ہے دیکھا, اس بندے نے کہا اور آ گیا. قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا مطلب؟ یہ بھائی تیرا کمال نہیں ہے, کرنے والا کون ہے؟ اللہ کر رہا ہے. لیکن اللہ اگر تیرے ہاتھ پہ کر رہا ہے اس کے ہاتھ پہ نہیں کر رہا تو یہ تیری فضیلت کی بہرحال دلیل ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, نہیں سمجھانا بھی بہت مشکل ہے. میں یہ چھوڑ رہا تھا یہ جملہ اس لیے میں نے درمیان میں لا کے جب نہیں لگایا تو غلط جگہ نہیں لگ گیا. وہ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو یہ اس کی علامت تو ہے نا کہ باقیوں پہ جن سے جو کام نہیں ہو رہا ون سے ہو گیا. بھائی کہتے ہیں نا جن سے, بچے ایسی زبان بول رہے ہوتے ہیں, ونوں نے بولا ہے کہتے ہیں نا, جن نے تو نہیں بولا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب آپ وہاں جائیں گے وب میں بھی آؤں گا. میں نے کہا یہ وب کیا ہے بھائی؟ کہیں یہ وب بھی نکالا ہوا ہے لوگوں نے, تو ون بھی نکالا ہوا ہے. تو جن سے نہیں ہوا ون سے ہو گیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا. لیکن اس کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا بہرحال اس کی بھی فضیلت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایسے تگڑے تگڑے اولیاء کرام موجود ہیں. بات آ رہی ہے؟ اب سمجھو, میں نے کئی سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ عامل نہیں تھے, نہ انہوں نے کوئی اس طرح کی علم کیے ہوئے تھے. یہ جو تعویذ کا اثر اگر ہو رہا تھا یہ ان کی کرامت ہے, اس کا عامل بننے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے ان کے ہاتھ پہ اس طرح کرامت ظاہر کی کہ پرچی میں کسی کو بسم اللہ لکھ کے دے دی اور کہا پانی میں گھول کے پی جا, بس اس میں اللہ نے کیا کر دی؟ جان ڈال دی. تو ہوتا ہے یہ. اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن؟ بھائی آپ کے ہاں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہیں, جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں ہوتا ہے.
بہت سے لوگوں کے بزرگ ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو کبھی نظر ہی نہیں آیا یہ. تو جن کے یہاں ہوتے ہیں، میں اپنے شیخ کی کرامت جانتا ہوں، لیکن میں ان کرامتوں کے واقعات آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بیان نہیں کرتا. وجہ اس کی ہے کہ کرامت شریعت نہیں ہے، اور ان کرامتوں کو زیادہ بیان کرنے سے لوگوں کے گمراہ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں، لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ کرامت. وہ ہے نا، وہ لوہا نکال رہا ہے اندر سے، کیلے نکال رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، یہ شیطانی تصرفات ہیں. اس لیے کہ کرامت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے انسان شریعت کو فالو کرتا ہو. جو شریعت ہی کو فالو نہیں کر رہا اس کے ہاتھ پہ کرامتیں تھوڑی ہوں گی، اس کے ساتھ تو شیاطین ہوتے ہیں، وہ کچھ شعبدے دکھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے ہم زیادہ ان واقعات کو، میرے اپنے شیخ کی کچھ کرامتیں تھیں، ہم ان کو زیادہ بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ اصل کیا ہے بھائی؟ شریعت ہے. قرآن و سنت پہ جو چل رہا ہے، ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو وہ ٹھیک ہے، اور جو قرآن و سنت پہ نہیں چل رہا وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھا دے، ہم اس سے متاثر ہونے والے بالکل بھی نہیں. ہوتا ہے نا زندہ، ہمیں کیا پتہ نہیں شعبدے ہوں گے، کچھ ہو سکتا ہے وہ مرا ہی نہ ہو، کمبخت ویسے ہی لیٹا ہوا ہو، پھر اس نے زندہ کر دیا، وہ کھڑا ہو گیا اور اٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ہم سے. تو یا ہمیں خواب آ رہا ہو، یہ مسمرزم کر دیا ہو. بعض دفعہ دماغ پہ مسمرزم بھی ہو جاتا ہے، دماغ کیپچر کر لیتے ہیں، پھر جو سمجھاؤ گے آپ کی کھوپڑی شریف میں آ جائے گا. وہ کھوپڑی تو شریف ہے نا، اس کو تو بیچاری کو جو سمجھاؤ اس کے دماغ میں گھس جاتا ہے وہ. تو یہ کرامت کے قبیل سے ایسے واقعات ہوتے ہیں بہت. تو اچھا خیر، کچھ واقعات اور آ رہے تھے ذہن میں، لیکن چھوڑو ابھی. تو ہم ویسے ان کرامتوں کو اس لیے کہ بھئی اصل تو عمل ہے نا، تو عملی زندگی کو، اگر حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ جو بزرگ تھے کرامت کی وجہ سے نہیں تھے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے تھے، تو اللہ نے ان کے ہاتھ پہ ایک چیز ظاہر کر دی. تو انہوں نے ہمارے شیخ جو ان کے شاگرد تھے ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو بھی یہ ہو جائے، یعنی آپ بھی جب کسی کو تعویذ دیں تو فوراً کیا ہو جائے؟ فائدہ ہو جائے. اور اس کے لیے لوگ میرے بڑے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. تو ہمارے شیخ بڑے خاندانی، انہوں نے کہا حضرت میں ان چکروں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اللہ بس مجھ سے دین کا کام لے لے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اور بڑی کرامت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک بزرگ کی کرامت دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا، اللہ سے التجا کروں گا، تو آپ کے اندر بھی ہے. انہوں نے کہا پھر میں تو اسی میں لگ جاؤں گا نا، میں چاہتا ہوں میں دنیا سے جاؤں تو بس دین کا کام کر کے جاؤں. تو ایسے ایسے خاندانی شیخ ہم نے رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ. اچھا خیر، اور میں بھی یہ کام نہیں کرتا ویسے، میرے میں کرامت ہے بھی نہیں، میں تو پرچی لکھ کے بھی دوں گا، میں تو ویسے ہی لکھ کے دوں گا 4 کر لے. پھنسو گے اور کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو عورتوں کو ٹھکانہ دو یار، اتنی بیوہ طلاق یافتہ عورتیں، ان کو ٹھکانہ دو، کیا کرنا ہے؟ مسائل اللہ سے دعا مانگو، سب سے بہتر کیا ہے؟ دعا مانگو، تعویذ گنڈوں سے نکالو اپنے آپ کو. خیر